شہزادی اور 7 ہنس۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک دور دراز ملک میں ایک عظیم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے 7 بیٹے اور ایک نہایت پیاری سی بیٹی تھی جس کا نام عزیزہ رکھا گیا۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور وہ واقعی اپنے نام کی طرح سب کی عزیز تھی۔ شہزادے سنہری تختیوں پر ہیرے کے قلم سے لکھنا سیکھتے، علم و ہنر میں آگے بڑھتے اور جگمگاتے لباس پہنتے۔ ان کی ننھی بہن عزیزہ کے لیے ایک خاص شیشے کا سٹال بنا ہوا تھا جہاں وہ تصویروں سے بھری ایک ایسی کتاب پڑھا کرتی تھی جس کی قیمت آدھی سلطنت کے برابر سمجھی جاتی تھی۔ یوں محل کی زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی، مگر یہ خوشیاں زیادہ دن تک قائم نہ رہ سکیں۔ ایک دن ان کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے دوسری شادی کر لی۔ نئی ملکہ بظاہر تو حسین تھی مگر دل کی کالی تھی۔ بچے اسے پہلے دن سے ہی ناپسند کرنے لگے تھے کیونکہ ان پر اس کی سختیاں نمایاں تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد عزیزہ کو محل سے دور ایک گاؤں میں بھیج دیا گیا تاکہ وہ اجنبیوں کے بیچ پرورش پائے۔ دوسری طرف ملکہ نے بادشاہ کے دل میں اپنے بچوں کے خلاف زہر گھولنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ بادشاہ اپنے ہی بیٹوں کی طرف سے بے پرواہ ہو گیا۔ پھر ایک دن ملکہ، جو دراصل جادوگرنی بھی تھی، شہزادوں پر اپنی چال چل گئی۔ اس نے جادو کے زور سے انہیں بدصورت پرندوں میں بدلنے کی کوشش کی، لیکن ان کی معصومیت کے باعث وہ صرف سفید ہنسوں میں ڈھل گئے۔ 7 بھائیوں نے آخری بار محل کی طرف دیکھا اور دکھ بھری نگاہوں کے ساتھ کھڑکیوں سے پرواز کرتے ہوئے جنگل کے اندھیروں میں گم ہو گئے۔ عزیزہ گاؤں میں کسان کی جھونپڑی میں پل رہی تھی۔ پتے اور کنکر ہی اس کے کھیل کے ساتھی تھے۔ وقت گزرتا گیا اور جب وہ 20 برس کی ہوئی تو اسے دوبارہ محل میں بلا لیا گیا، مگر عزیزہ کی واپسی نے ملکہ کے دل میں اور حسد بڑھا دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ جیسے شہزادہ ہنس بن گئے تھے ویسے ہی یہ لڑکی بھی کسی نحوست کا شکار ہو جائے۔ اس بار اس نے ایک نیا جادو آزمایا۔ اس نے 2 بڑے اور خوفناک مینڈکوں پر اپنے منتر پھونکے۔ ایک کو حکم دیا کہ عزیزہ کے سر پر جا بیٹھے تاکہ وہ بدصورت اور سست ہو جائے، اور دوسرے کو کہا کہ اس کے ماتھے پر بیٹھے تاکہ اس کا چہرہ بدصورت لگے۔ جادوگرنی نے مینڈکوں کو حوض میں چھوڑ دیا اور شہزادی کو نہانے کے لیے بھیج دیا۔ جیسے ہی عزیزہ پانی میں اتری وہ مینڈک اس پر جا بیٹھے، لیکن عزیزہ کی معصومیت اور نیکی کے آگے جادوگرنی کی چالیں ناکام ہو گئی۔ وہ مینڈک بدصورت جانور نہ رہے بلکہ خوبصورت پھولوں میں بدل گئے۔ وہ پانی کی سطح پر تیرنے لگے۔ جب عزیزہ حوض سے باہر نکلی تو اس کا حسن اور نکھر چکا تھا۔ یوں ملکہ کی ہر سازش اس کے خلاف پلٹ گئی۔ ملکہ نے جب دیکھا کہ شہزادی عزیزہ پہلے سے بھی زیادہ حسین اور نکھری ہوئی ہے تو اس کے حسد کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ دانت پیستے ہوئے اس نے جلے ہوئے اخروٹ کا تیل منگوایا اور شہزادی کے چہرے پر گہرا لیپ کر دیا۔ اس کے لمبے بال الجھا دیے۔ یوں حسین و جمیل شہزادی بدصورت دکھائی دینے لگی۔ بادشاہ نے جب اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا تو غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ عزیزہ کو اس کی نظروں سے دور کر دیا جائے۔ شہزادی کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے سوچا شاید اس کے بھائی آ کر دلاسا دیں گے، مگر محل میں ان کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ مایوسی اور تنہائی کے بوجھ تلے وہ چھپتے چھپاتے محل سے نکل گئی۔ کئی دن وہ کھیتوں، میدانوں اور سنسان راستوں پر بھٹکتی رہی۔ آخر کار ایک گھنے جنگل میں جا پہنچی۔ رات اتر آئی تھی اور وہ تھکی ماندی ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر سو گئی۔ نیند میں اس نے اپنے بھائیوں کو خواب میں دیکھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو سورج کی نرم روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ہوا میں خوشبو تھی، رنگ برنگی چڑیاں پھڑپھڑا رہی تھی اور وہ ایک چشمے کے کنارے جا بیٹھی۔ پانی میں جھانکا تو اپنے بگڑے ہوئے چہرے کو دیکھ کر چونک اٹھی۔ جلدی سے ہاتھوں میں پانی بھر کر چہرہ رگڑنے لگی۔ جو پانی بہتا گیا اس کا اصل حسن واپس آتا گیا۔ اس نے کپڑے درست کیے، بال سنوارے اور جنگل کی راہ چل پڑی۔ چلتے چلتے راستے میں اسے ایک بڑھیا ملی جس کے ہاتھ میں پھلوں کی ٹوکری تھی۔ اس نے پیار سے کچھ پھل دیے اور بتایا کہ ایک دن پہلے قریب کے چشمے میں
اس نے سفید 7 ہنسوں کو دیکھا ہے جن کے سروں پر سنہرے تاج جگمگا رہے تھے۔ یہ سن کر عزیزہ کا دل تیزی سے دھڑکا۔ بڑھیا اسے چشمے کے پاس لے گئی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھتی گئی یہاں تک کہ چشمے کا پانی ایک بڑی جھیل میں جا ملا۔ کنارے پر اسے سفید پروں کے ڈھیر نظر آئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو بادل ایسے لگ رہے تھے جیسے ہنس فضا میں کھیل رہے ہوں۔ شام ڈھلنے لگی تھی اور سورج غروب ہونے کو تھا کہ اچانک آسمان سے 7 سفید ہنس اترنے لگے۔ سب کے سروں پر سنہرے تاج تھے۔ عزیزہ جھاڑی کے پیچھے جا چھپی۔ جیسے ہی سورج ڈوبا، ہنسوں کی جگہ عزیزہ نے اپنے بھائیوں کو دیکھا۔ دیکھتے ہی وہ خوشی سے چیخ پڑی اور ان کے نام پکارتی ہوئی دوڑی۔ بھائیوں نے بھی اسے دیکھتے ہی پہچان لیا اور لپک کر گلے سے لگا لیا۔ خوشی اور آنسوؤں کا ملاپ ہوا۔ پھر شہزادوں نے اپنی حالت کی حقیقت بہن کو بتائی۔ دن بھر وہ ہنس بنے رہے، پانیوں اور فضاؤں میں بھٹکتے رہے اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو اپنی اصلی صورت میں واپس آ جاتے ہیں۔ انہیں سال میں صرف ایک بار اپنے وطن واپس آنے کی اجازت تھی۔ اس کے لیے 2 دن تک مسلسل پرواز کرنا پڑتی تھی، لیکن وہاں وہ صرف 1 دن قیام کر سکتے تھے۔ پھر بھی ان کا دل خوش تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ بھائی پھر سمندر پار کریں۔ بہن کو پا لینا ان کی سب سے بڑی خوشی تھی، مگر یہ فکر بھی ستا رہی تھی کہ اسے اپنے ساتھ کیسے لے جائیں۔ رات ڈھلی اور عزیزہ تھکن کے بوجھ سے سو گئی۔ صبح جب سورج نکلا تو پرندوں کی چہچہاہٹ نے اسے جگایا۔ بھائی پھر ہنسوں میں بدل چکے تھے اور پرواز کی تیاری کر رہے تھے۔ سب اڑ گئے مگر سب سے چھوٹا بھائی بہن کے پاس رہ گیا۔ اس نے بتایا کہ اگلے دن وہ یہ جگہ چھوڑ دیں گے اور پھر پورے سال تک واپس نہیں آ سکیں گے۔ یہ سن کر عزیزہ کا دل کانپ اٹھا۔ وہ اپنے بھائیوں سے جدائی کے خیال کو بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ شام کو سب بھائی جمع ہوئے اور دیر تک سوچتے رہے۔ آخر یہ طے ہوا کہ سمندری گھاس اور درختوں کی شاخوں سے ایک چٹائی بنائی جائے۔ ساری رات وہ محنت کرتے رہے اور صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ چٹائی تیار ہو گئی۔ انہوں نے سوئی ہوئی عزیزہ کو اس پر لٹا دیا۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا، وہ سب دوبارہ ہنسوں میں بدل گئے۔ اپنی چونچوں سے چٹائی کے کنارے کی رسیوں کو مضبوطی سے پکڑا اور آسمان کی وسعتوں میں اڑان بھر دی۔ عزیزہ کی آنکھ کھلی تو خود کو زمین سے بہت اوپر پایا۔ بھائی اس کے لیے پھل اور پھلیاں لے آئے تھے تاکہ وہ بھوکی نہ رہے۔ دن بھر وہ نیلے پانیوں کے اوپر پرواز کرتے رہے۔ شام ڈھلنے کے ساتھ ہی میٹھے سمندر کے بیچ وہ چٹان دکھائی دی جس کا ذکر بھائیوں نے کیا تھا۔ سورج ڈوبنے ہی والا تھا تو ہنس تیزی سے نیچے اترے اور جیسے ہی سورج کی آخری کرن سمندر میں ڈوبی، سب چٹان پر جا گرے۔ سمندر کی لہریں ان پر بوندیں برسا رہی تھی۔ رات بھر بارش اور طوفان رہا، بجلی کڑکتی رہی اور سرد ہوا سے سب کے دانت پچتے رہے۔ وہ ایک دوسرے کا سہارا بنے بیٹھے تھے۔ صبح ہوئی تو طوفان تھم چکا تھا، سورج نکلا اور ساتھ ہی بھائی دوبارہ ہنس بن گئے۔ عزیزہ کو ساتھ لے کر وہ بادلوں کے اوپر جا پہنچے۔ شام تک وہ سمندر پار کر کے ایک نئی سرزمین پر جا پہنچے۔ گھنے درخت، سرسبز بیلیں اور ہر طرف تازگی چھائی ہوئی تھی۔ بھائیوں اور بہن نے پھل کھائے اور تھکن کے مارے زمین پر لیٹتے ہی سو گئے۔ اس رات عزیزہ نے خواب میں ایک پری کو دیکھا۔ اس کا لباس جواہرات سے جگمگا رہا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے قریب آئی اور نرم لہجے میں بولی، میں جانتی ہوں کہ تم کیوں فکر مند ہو۔ تمہارے دل میں یہ خواہش ہے کہ تم اپنے بھائیوں کو جادو سے آزاد کر دو۔ یہ ممکن ہے، مگر اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے۔ یہ دیکھو، یہ بوٹی کانٹے دار پتوں والی ہے۔ شہزادی عزیزہ کے گرد بوٹی کے درخت اگے ہوئے تھے۔ خواب میں پری نے جو کچھ بتایا تھا وہ سب حقیقت کا روپ دھارے ہوئے تھا۔ عزیزہ جان گئی تھی کہ یہی آزمائش ہے۔ اسے ان پتوں سے 7 قمیضیں بنانی تھی، چاہے کانٹے اس کے نرم ہاتھوں کو لہو لہان کیوں نہ کر دیں، چاہے پاؤں زخموں سے بھر جائیں۔ قمیضیں مکمل ہوتے ہی اس کے بھائی جادو کی قید سے آزاد ہو جائیں گے، لیکن اصل شرط خاموشی تھی۔ جب تک کہ کام مکمل نہ ہو زبان پر تالا لگا رہنا چاہیے۔ ایک لفظ بھی اس کے لبوں سے نکلتا تو بھائیوں کی جان خطرے میں پڑ جاتی۔ عزیزہ قمیضیں بناتی رہی۔ صبح تک 7 قمیضیں بن کر تیار ہو گئی۔ جیسے ہی سورج نکلا تو 7 بھائی
ہنسوں میں تبدیل ہو گئے۔ شہزادی نے ایک ایک کر کے سب ہنسوں پر قمیضیں ڈال دی، اور جیسے ہی ساتوں پر قمیضیں ڈالی تو وہ سب واپس شہزادوں میں تبدیل ہو گئے اور جادو کا اثر ٹوٹ گیا۔ سب بہت خوش ہوئے، وہ واپس محل گئے، بادشاہ کو ساری داستان سنائی تو بادشاہ حیران ہو گیا۔ اس نے ملکہ کو محل سے باہر نکال دیا، اور اس کے بعد وہ سب لوگ ہنسی خوشی محل میں رہنے لگے۔